آج سحری کے اوقات میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں سائرن اگر بجتے ہیں، ایک مسجد کا سائرن اگر بج رہا ہے تو کچھ سیکنڈ کے بعد دوسری کا شروع ہو جائے گا، پھر کچھ سیکنڈ کے بعد تیسری کا شروع ہو جائے گا۔ کچھ لوگ تو اذان کے ساتھ اپنا روزہ بند کرتے ہیں، اذان کے ساتھ اپنا روزہ کھولتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ علم کتنی اہمیت کا حامل ہے، کہ اس علم کا سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ آگے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ مثالیں دے رہے ہیں کہ جس سے اس علم کی اہمیت مزید بڑھے گی، اس علم کو سیکھنے کی اہمیت کا مزید پتہ چلے گا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ کیا سفر حج میں کوئی شخص بغیر اس فن کی مدد کے سب نمازیں صحیح سمت پر پڑھ سکتا ہے؟ عام لوگوں کا خیال ہے کہ مکہ معظمہ ہند سے، یعنی کیونکہ مفتی صاحب اس وقت برصغیر پاکستان ایک ہی تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہند سے مغرب کی جانب، عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے، ہم لوگ بھی یہی سمجھے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ علم کتنی اہمیت کا حامل ہے، کہ اس علم کا سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ آگے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ مثالیں دے رہے ہیں کہ جس سے اس علم کی اہمیت مزید بڑھے گی، اس علم کو سیکھنے کی اہمیت کا مزید پتہ چلے گا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ کیا سفر حج میں کوئی شخص بغیر اس فن کی مدد کے سب نمازیں صحیح سمت پر پڑھ سکتا ہے؟ عام لوگوں کا خیال ہے کہ مکہ معظمہ ہند سے، یعنی کیونکہ مفتی صاحب اس وقت برصغیر پاکستان ایک ہی تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہند سے مغرب کی جانب، عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے، ہم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو مکہ معظمہ ہے، خانہ کعبہ ہے، وہ مغرب کی جانب، ایسے یعنی ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ مغرب کی جانب ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ ہندوستان سے مغرب کی جانب ہے، اور اسی طرف ایک جہاز جا رہا۔ اب آپ ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک جہاز جا رہا ہے اسی جانب، تو وہی سمت قبلہ، حالانکہ ایسا نہیں۔ اب ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی جہاز بمبے سے جدہ جاتا ہے، انڈیا کے شہر ہند کا بمبے، ہند سے بمبے سے وہ کہاں جا رہا ہے؟ جدہ شریف، جو کہ جنوب کی طرف مڑتا ہوا، یعنی کہ جب وہاں سے چلا تو جنوب کی سمت مڑا، پھر وہاں سے پچھم کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ مغرب کی طرف جاتا ہے، یہاں تک کہ محاذات مکہ معظمہ سے اور آگے نکل جاتا ہے، یعنی کہ اس سے بھی آگے جو خانہ کعبہ مغرب کی طرف بن رہا ہے، اس سے جہاز آگے چلا جاتا ہے کہ وہ ادھر سے مڑ کے آتا ہے، تب جدہ میں آ کے ٹھہرتا ہے۔ یہاں سمت قبلہ بالکل مشرق کی طرف ہو جاتا ہے۔ کدھر ہو جاتا ہے؟ کہ یہاں سے چلا اس طرف مغرب کی طرف تھا، وہاں سے کدھر چلا گیا؟ جنوب کی طرف، جنوب سے پھر اس نے پورا چکر کاٹا، پورا چکر کاٹ کے جب وہ جدہ کی طرف پہنچے گا تو وہاں جو سمت قبلہ ہوگی وہ مشرق ہو چکی ہوگی۔ تو اب جو جہاز بمبے سے کراچی کے راستے جاتا ہے، بمبے سے شمال کی طرف آتا ہے، پھر جنوب کی طرف سے ہوتا ہوا جدہ پہنچا، تو بمبئی سے چھوٹتے وقت سمت قبلہ مغرب ہے اور جدہ پہنچ کر مشرق۔ اس راستے میں نصف دور قطع کرنا پڑا، یعنی کہ آدھا سرکل، کیونکہ سرکل آپ کو پتا ہے کہ 360 درجے کا ہوتا ہے، تو جب وہ پورا اس نے چکر کاٹا تو اس نے 180 درجے اس نے چکر، یعنی کہ اگر ادھر تھا تو وہ ادھر آ گیا، تو اگر اس طرف مغرب کی طرف منہ تھا تو ادھر آئے گا، تو کدھر منہ ہوگا؟ مشرق کی طرف، پورا پھر گیا۔ تو غیر حیدان کیسے بتا سکتا ہے کہ کس دن کتنا انحراف ہوگا اور کہاں پر کون سی جانب مڑنا ہوگا؟ کیا صرف کمپاس کو پاس رکھ لینا کافی ہوگا؟ وہ تو صرف سمت بتائے گا کہ مگر آج کس قدر انحراف کی ضرورت ہے، کل کس قدر بغیر اس علم کے کیسے جانا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مفتی صاحب آگے ایک مثال دیتے ہیں کہ اس علم کا حاصل کرنا نمازوں کے اوقات کا یا سورج کے طلوع و غروب کا وہ کتنا ضروری ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کسی شخص سے یہ سوال ہوا کہ ہندا کا انتقال فلاں شہر میں طلوع آفتاب کے وقت ہوا۔ ایک عورت ہے، اس کا ایک شہر میں رہتی ہے، وہ فار ایگزامپل مثال کے طور پر ایک عورت لاہور کے اندر رہتی ہے، اس کا طلوع آفتاب کے وقت انتقال ہو گیا اور اس کے شوہر نے کسی دوسرے شہر میں، اب مثال لے لیں آپ کہ دوسرا جو اس کا شوہر ہے وہ انگلینڈ میں یا امریکہ میں رہتا ہے اس کا شوہر، اور اس نے اس شہر میں اسی عورت کی جس کا لاہور میں انتقال ہوا تھا،
اس کی حقیقی بہن سے طلوع آفتاب کے وقت اس شہر میں نکاح کر لیا. ایک عورت کا انتقال لاہور میں ہوا, اس کا شہر فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ امریکہ میں رہتا ہے, اور اس عورت کی بہن بھی امریکہ میں رہتی ہے. اب یہاں پر طلوع آفتاب کے وقت اس عورت کا انتقال ہوا, اور ادھر اس شہر میں اس شہر کے مطابق جو طلوع آفتاب ہوا اس کے شوہر نے اس کی بہن سے نکاح کر لیا. سمجھ لگی اس مسئلے کی کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس کی بہن سے نکاح کر لیا. اب آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے, اسلام کی طرف سے منع ہے, شریعت نے اسے منع کیا ہے. ایک بہن کا انتقال طلوع آفتاب میں لاہور کے وقت ہوا, اس کے شوہر نے اس کی سگی بہن حقیقی بہن سے امریکہ کے اندر امریکہ کے طلوع آفتاب کے وقت اس کی بہن سے نکاح کر لیا, تو کیا وہ نکاح صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر طلوع آفتاب جب ہوا تو ادھر طلوع آفتاب نہیں ہے, وہاں کچھ اور ہے, وہاں ہو سکتا ہے رات ہو. اب یہاں پر علم توقیت ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تو ہندا جو لاہور کے اندر رہتی ہے اس کا انتقال جب ہوا طلوع آفتاب کے وقت, تو وہاں پر طلوع آفتاب بعد میں ہوا امریکہ میں, تو اگر تو وہاں نکاح ہوا تو پھر تو نکاح صحیح ہے. لیکن اگر امریکہ کا طلوع آفتاب لاہور کے طلوع آفتاب سے پہلے ہو گیا تو پھر نکاح صحیح نہیں. تو اس سے پتا چلا کہ اس علم کو سیکھنا جس سے ہم وقت کے تعین کر سکیں کتنا اہمیت کا حامل ہے. اس سے ایک اور چیز پتا چلی کہ علم توقیت کا شریعت کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں اثر ہے, کہ اگر اس کا علم کا پتہ نہیں ہوگا تو کیسے ہم یہ مسئلہ حل کر سکیں گے. اس کے بعد پھر ایک اور آپ نے مثال دی کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا, اب اس کا بیٹا دوسرے ملک میں ہے, اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, طلوع آفتاب کے وقت باپ کا ہوا ایک شہر میں اور طلوع آفتاب کے وقت دوسرے ملک کے اندر اس کے بیٹے کا ہو گیا, تو اب وراثت کس میں تقسیم ہوگی کہ باپ کا انتقال پہلے ہوا یا بیٹے کا انتقال پہلے ہوا؟ تو کیونکہ اگر انتقال میں فرق ہوگا تو پھر وراثت کے مسائل کے اندر بھی فرق آ جائے گا. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس علم کی اہمیت کتنی ہے, کہ شریعت کے مسائل کو سیکھنے کے لیے ہمیں علم توقیت کا جاننا بہت ضروری ہے. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں. اچھا, علم توقیت اس کی اب تعریف جو ہے, اچھا یہ جو سیشن ہے نا اس کے اندر سارا سکھا دیا جائے یہ نہیں ہوگا, یہ صرف آپ کو ایک بیسکس چیزیں بتائی جائیں گی. انشاءاللہ آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ عز و جل 1 مئی سے علم توقیت کا باقاعدہ کورس کا آغاز ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کورس آن لائن ہوگا. آپ اس کورس کے اندر جہاں بھی ہیں آپ کو ایک آئی ڈی دیا جائے گا, ایک وقت ہوگا اس میں آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ رجسٹریشنز کروائیں گے, فارم فل ہوگا, انشاءاللہ مرکز میں جائے گا, وہاں سے پھر آپ کو جو ہماری مجلس ہے وہ آپ کے ساتھ رابطہ کرے گی اور پھر آپ کو یہ کورس کروایا جائے گا. الحمدللہ لاسٹ مارچ کے اندر یہاں پر آپ کی اسی مسجد میں 6 دن کا ایک علم توقیت کا کورس ہوا. الحمدللہ مکمل کورس کروایا گیا, بعد میں ان کا ٹیسٹ ہوا اور بعد میں ان کو اسناد وغیرہ کی بھی تقسیم کاری ہوئی. تو انشاءاللہ یہ کورس کے اندر رجسٹریشن کرائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ کورس آپ پورا 1 ماہ کا کورس ہوگا, تو اس کا پہلا لیول ہوگا اور یہ آپ اس کو کیجئے گا. یہ آج کا کورس کا مقصد اس سیشن کا یہ ہے کہ آپ کو اس علم کی اہمیت سے آگاہ کرنا, کہ اس علم کی اہمیت کتنی ہے تاکہ آپ اس کورس کو کر سکیں, تاکہ اس کو بھی آپ جاننے والے بن سکیں. توقیت وہ علم ہے کہ جس کی مدد سے دنیا کے کسی بھی مقام کے لیے طلوع و غروب, صبح و عشاء, نصف النہار, مثل اول و مثل ثانی یعنی عصر کا وقت جو ہوتا ہے مثل اول و مثل ثانی, یہ عصر حنفی اور عصر شافعی کہا جاتا ہے, کہ اوقات بذریعہ کلیہ جات فارمولوں سے آپ معلوم کر سکیں. جبکہ علم حیت میں چاند, سورج, ستاروں, سیاروں وغیرہ کے طلوع و غروب, کیفیت, ان کی وضع, سمت اور مقام سے متعلق بحث کی جاتی ہے. علم توقیت کا موضوع کسی مقام کا عرض و طول اور سورج کی حرکات کا علم رکھنا, اس طور پر کہ اس سے اوقات نماز و سحر و افطار نکالے جا سکیں. اس علم کی غرض و غایت یہ ہے کہ نمازوں
اور سحر و افطار کے آغاز و اختتام کے اوقات معلوم کرنے میں غلطی سے بچا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کے اوقات کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ اب انشاءاللہ اب کچھ اس کی اصطلاحات وغیرہ بورڈ پہ آپ کو بتائی جائیں گی، سمجھایا جائے گا، پھر انشاءاللہ کچھ نمازوں کے اوقات کیلکولیٹ کرنا بھی آپ کو بتائے جائیں گے مختصراً، اور انشاءاللہ اس کو پھر آپ کنکلوڈ کریں گے۔ اچھا، زمین آپ کو پتا ہے کہ ایک گول آپ سمجھتے ہیں اس کو، گلوب آپ لوگوں نے دیکھی ہے، اس کے بیچوں بیچ میں زمین کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، فرضی طور پر زمین کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، جسے خط استوا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خط استوا۔ اس خط کو ایسا خط کہ جو زمین کو بیچوں بیچ دو حصوں میں برابر تقسیم کر دے، یہ ایک فرضی خط ہے، اس کے خط استوا یا انگلش میں ایکویٹر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جتنی بھی کیلکولیشنز ہوتی ہیں ہماری، وہ اس خطوط کے حساب سے ہوتی ہے کہ کون سا شہر کہاں ہے، کس درجے پر واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو خط ہے یہ زمین کو دو حصوں میں اس طرح سے تقسیم کرتا ہے کہ اس کے ایک طرف شمال ہے اور دوسری طرف جنوب ہے۔ ایون کہ اگر کوئی شخص اس خط کے اوپر کھڑا ہو جائے تو اس کا ایک پاؤں شمال کی طرف ہوگا اور ایک پاؤں جنوب کی طرف ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ خط جو کھینچا جاتا ہے یہ مشرق سے مغرب کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ یہ سامنے آ جائے تاکہ آپ کو نا نظر آ جائے، آپ کے ادھر والے جو ہے سامنے آ جائے۔ یہ نظر آپ کو نہیں آ رہا ہوگا، ادھر آ جائے۔ یہ ہماری زمین ہے، اس کو اس طرح سے نا زمین کو ڈیوائڈ کیا گیا دو حصوں میں۔ اچھا، یہ اگر ہماری زمین ہے، زمین کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا، یہ ہمارا ہے مشرق، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا ہے مغرب۔ یہ شمال ہوتا ہے اوپر والا اور یہ ہے جنوب۔ یہاں پر اس کو کہا جاتا ہے قطب شمالی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قطب شمالی۔ آپ نے نام سنا ہوگا۔ اس طرح قطب جنوبی، یہ والا۔ اس پوائنٹ سے یہ جو ہمارا خط استوا ہے، اب کیونکہ زمین گول ہے تو ہر طرف سے جدھر سے بھی آ جائے گا تو اس کا بھی یہی قطب شمالی ہے، اس کا بھی یہی قطب شمالی ہے، اس طرح سے یہ لائنیں میں نکالے تو یہ سب کا برابر ہوتا ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو درجہ ہے وہ بنتا ہے 90 درجے۔ کتنا بنتا ہے؟ 90 درجے۔
اچھا اب یہاں سے یہ ہمارے شہر ہے، مختلف ممالک ہیں یہاں پہ، پاکستان یا امریکہ، یہ سارا اس طرح سے خط استوا سے کسی بھی شہر کا یا کسی بھی مقام کا جو فاصلہ ہے اسے کہا جاتا ہے عرض بلد. کیا کہا جاتا ہے؟ عرض بلد. لیٹیچیوڈ بھی کہا جاتا ہے عرض بلد. اسی طرح ایک ہوتا ہے طول بلد. طول جیسے لمبائی. اب یہ کہاں سے ماپا جاتا ہے؟ اس کے لیے دنیا کے اندر ایک مقام طے کر لیا گیا اور وہ مقام ہے انگلینڈ لندن میں گرین وچ. ایک مقام ہے انگلینڈ کا، لندن کا شہر ہے گرین وچ، وہاں سے ماپا جاتا ہے. اب کسی بھی شہر کا، کسی بھی مقام کا اس سے جو فاصلہ ہوگا وہ ہوگا طول بلد یا لانگیٹیوڈ. کیا ہوگا؟ طول بلد. اب اس یہ عرض بلد جو ہوتا ہے یہ 0 سے لے کے 90 تک ہے، اور جو طول بلد ہوتا ہے وہ 0 سے لے کے 180 تک ہے. ٹھیک ہے. اب جس وقت عرض بلد ہوگا شمال کی طرف تو اس کو کہا جائے گا عرض شمالی. کیا کہا جائے گا؟ عرض شمالی. اور جس وقت وہ ہوگا جنوب کی طرف تو اس کو کہا جائے گا عرض جنوبی. عام طور پر جب کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جنوبی جو ہوتا ہے اس کو مائنس کے ساتھ دکھایا جاتا ہے کہ اگر بالفرض ایک مقام ہے 25 درجے تو اس کو دیکھنے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ شمالی دنیا کا ہے. لیکن اگر کہا جائے کہ -25 درجے تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ جنوبی دنیا کا ہے. یا ایک اور نشانی اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ 25 درجے اور ساتھ میں اس کا لکھ دیا جاتا ہے نارتھ. این سے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ شمالی ہے. اور اگر اس کے ساتھ لکھ دیا جائے 25 درجے ساؤتھ تو اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ جنوبی دنیا کا. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ بیسکس ڈیفینیشنز ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جسے کیلکولیشنز وغیرہ ساری ہوگی. اچھا ہماری جو گھڑیاں ہوتی ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لکھا جاتا ہے جی کہ پاکستان کا جو معیاری وقت ہے نا وہ اتنا ہے اور ساتھ میں لکھا ہوگا +5 GMT. GMT لکھا ہوگا. کچھ ممالک کا 1 GMT 2 GMT 7 GMT 10 GMT -2 GMT. اب یہ جو GMT ہے یہ بیسیکلی ہے گرین وچ مین ٹائم. جی سے گرین وچ وہ لندن کا جو شہر ہے اور MT سے مراد ہے مین ٹائم. اور گرین وچ کے ٹائم کو دنیا کا صحیح ترین ٹائم مانا گیا. یہ بیسیکلی 1844 کے اندر گرین وچ انگلینڈ، کیونکہ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں کا دور تھا، تو انہوں نے اپنے شہر کو، یہاں کے مقام کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی اب سے گھڑیوں کا جو تعین ہوگا، جو گھڑیوں کا وقت ہوگا وہ اس کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنا وہ معیاری ایک وقت بنا دیا کہ اس کے مطابق پھر اب کیونکہ انگلینڈ کے اندر 12 بجتے ہیں تو سورج ان کے سر پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنا ایک وقت مقرر کر لیا. اب دوسرے ممالک نے، اب ہو سکتا ہے کہ جس وقت انگلینڈ کے اندر سورج سر پہ آیا ہو پاکستان میں تو شام ہو چکا ہوگی یا کسی ممالک میں تو دن ہی نہیں چلا ہوگا، تو پھر انہوں نے اپنے ممالک کی گھڑیوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کہ یہ کہ سورج 12 بجے آئے تو اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تو پھر +5 -5 اپنی گھڑیوں کو آگے پیچھے کر لیا تاکہ ہمارے ملک کے اندر جب 12 بجے تو اس وقت سورج ہمارے سر پر آ چکا ہو. سمجھ لگی اس چیز کی کہ یہ GMT کیوں رکھا جاتا ہے +5 یا +6 یا -5 یہ کیوں ہے. اب پاکستان کے اندر جو +5 ہے، اچھا اب ہر شہر کا ایک جیسا ٹائم پاکستان کے اندر چاہیے نا کہ اگر گلگت کے اندر 12 بجے ہیں تو اس وقت جناب آپ کا جو دوسرا شہر ہوگا کہ اگر پشاور وغیرہ سائڈ پہ چلے جائیں یا اوپر جناب آپ چلے جائیں تو وہاں پر بھی وہ بھی ٹائم ہوگا. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوگا کہ جناب گلگت کے اندر تو اب اس وقت 12 بجے اور کسی اور شہر میں 12:30 بجے، ایسا نہیں ہے. پاکستان کے اندر ایک ٹائم کو فکس کر دیا گیا. اسی طرح ہر ملک نے اپنا اپنا ایک سٹینڈرڈ ٹائم بنا دیا گیا کہ یہ وقت ہوگا. لیکن آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر لاہور کے اندر جیسے روزہ افطار ہوا لیکن کراچی کا روزہ آدھے گھنٹے کے بعد اسٹارٹ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور میں سورج پہلے غروب ہو گیا، کراچی میں سورج بعد میں غروب ہو گیا. کیونکہ جو سورج کی حرکت ہوتی ہے نا یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے. اب جیسے جیسے طلوع ہوتا رہتا ہے اور اس طرح جس شہر سے یہ طلوع ہوگا اس شہر کا روزہ بند ہونا شروع ہو جائے گا اور جس
शहर का जल्दी गुरूब होता जाएगा उसका रोजा इफ्तार होना शुरू हो जाएगा। अब लाहौर के अंदर सहर हो गई, अब आपका रोजा बंद हो गया। अब कराची में अभी वहां पर सूरज नहीं पहुंचा, उधर अभी सहरी का वक्त खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब हमारा जो टाइम का फर्क है वो तकरीबन आधे पौने घंटे का है। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। जिस वक्त सूरज यहाँ से शुरू होता है मशरिक से, अब सूरज जब शुरू होगा यानी कि जब सहरी का वक्त खत्म होगा तो उसको सुबह सादी कहा जाता है कि जिससे फजर का, तो सूरज ने शुरू होना है। सूरज यहाँ से जब निकला, हमारे यहाँ से इसने शुरू हुआ, तो अब क्योंकि हमारे शहर में सूरज हमें ज्यादा करीब मिला बनिस्बत कराची से, क्योंकि जब सूरज जो गुरूब है, आगे इंशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे कि सूरज जब गुरूब होता है उसका ताय्युन कैसे किया जाता है। तो अब जिस वक्त सूरज गुरूब हुआ उस वक्त हमारे पास कुछ और वक्त था, कराची के अंदर कुछ और वक्त था। अब इसका जो फर्क था, अब मुल्क के अंदर एक स्टैंडर्ड टाइम रख दिया गया, उसके अलावा फिर अपने शहरों के एडजस्ट करने के लिए फिर आधा घंटा पौना घंटा हर शहर ने अपना एक वक्त सेट कर लिया। लेकिन इससे फर्क क्या हुआ कि मुल्क का जो एक निज़ाम था ना, निज़ाम हुकूमत, वो तब्दील नहीं हुआ। अब अगर हर शहर की अपनी घड़ी होती, अब पाकिस्तान हो सकता है लाहौर के अंदर जनाब सूरज आजकल निकलता है 4:08 पे, ठीक है। अब लाहौर के अंदर उन्होंने अपना टाइम रख लिया उस हिसाब से। अब कराची के अंदर सूरज कुछ और वक्त पे निकला, सूरज तो एक ही वजह पे निकल रहा है, ठीक है, लेकिन फर्क आ रहा है कि कुछ में देर में आ रहा है, कुछ में जल्दी आ रहा है। तो इसलिए घड़ियों का टाइम इस तरह से बनाया गया कि मुल्की मामला चलाने के लिए, दफ्तरी औकात को सेट रखने के लिए उसका 1+5 के साथ रख दिया गया, ताकि बाकी औकात की अपनी एडजस्टमेंट कर ले और बाकी जो मुल्की निज़ाम है वो चलते रहे। पाकिस्तान के अंदर जो +5 रखा गया, इसका जो मरकज है नारोवाल शहर, उसका एक इलाका है जफरवाल, उसका एक गांव है, वहां के हिसाब से +5 रखा गया। अब +5 कैसे रखा गया? मैंने आपको बताया कि ग्रीनविच एक मुकाम है कि जहां से तूले बलद लिया जाता है। अब तूले बलद जब ग्रीनविच से उस मकाम का लिया गया तो वो बना 75 डिग्री। कितना बना? 75 डिग्री। और 75 को जब 15 को तकसीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 5 आएगा। तो अब पाकिस्तान में क्या रखा गया? 5। इसी तरह अब जो शहर जिस फासले पर होंगे, ग्रीनविच से जितना उसका फासला होगा उसका तूले बलद चेंज होता रहेगा। अगर आप कभी गूगल मैप वगैरह में जाए ना, तो वहां पर अगर कर्सर को, माउस को मूव करते रहते हैं, नीचे एक फिगर से चल रहा होता है, जैसे जैसे मूव करेंगे वो फिगर चेंज होता जाएगा। वो अर्ज बलद और तूले बलद होता है, उसका अर्ज बलद भी चेंज हो जाता है और उसका तूले बलद भी चेंज होता जाता है। तो इस तरह हर शहर का अपना अपना एक टाइम होता है। एक वो टाइम है जो हुकूमत ने फिक्स कर रखा है और एक उसका अपना टाइम है कि जो फिक्स नहीं होता, जो उस शहर के मुताबिक होता है।